چینل ریویلڈ نالج میں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم یونان کی بستیوں کا مطالعہ کریں گے۔ یہ بات واضح رہے کہ ہم لوگ ابھی تک قبل مسیح تاریخ میں جن بستیوں اور قبیلوں کے حالات ملتے ہیں ان پر بات کر رہے ہیں۔ ہندوستان اور مصر کے بعد یونان کی بستیاں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ سلطنت اور سلطنت میں دستور کی بنیاد اول طور پر یونانیوں نے رکھی۔ یونان کی عوام بھی دوسرے علاقوں کی طرح قبیلوں اور خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی۔ مذہب اور تہذیب کے اعتبار سے یہاں کے رسوم و رواج ہندوستان اور مصر سے مختلف تو تھے ہی، لیکن بت پرستی اور بادشاہوں کی عبادت ویسے ہی رائج تھی جس طرح باقی علاقوں میں رائج تھی۔ نہایت قدیم زمانے میں ملکی نظام کمزور اور ناقص ہونے کی وجہ سے اصل مرکز خاندان اور قبیلہ ہوتا تھا۔ چنانچہ جن یونانیوں کے حالات سب سے پہلے کے بتائے جاتے ہیں وہ ایسے ہی خاندان یا برادریوں کی صورت میں رہتے تھے۔ پرانے یونانی گیتوں میں بھی ایک جینوس یعنی ایک بڑے خاندان یا برادری کی بستی مراد ہوتی تھی۔ پہل تو خاندان کے بڑے بزرگ کو تمام لوگوں کی مرگ و زیست کا پورا اختیار ہوتا تھا، لیکن یہ اس وقت بتدریج کم ہو گیا جس وقت ریاست کی قوت بڑھنی شروع ہو گئی۔ خاندان اور برادریاں کلی طور پر خود مختار نہ تھیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے خاندان ایک بڑی برادری کا جز تھے جسے فیلا یعنی قبیلہ کہتے تھے۔ ایک بڑا قبیلہ خود ایک سلطنت ہوتی تھی۔ گویا سلطنت کی ابتدائی صورت سادہ رہی اور وہ تمام علاقہ جس میں قبیلہ آباد ہوتا آبائی علاقہ سمجھا جاتا۔ خاندان کو جو قوت حاصل تھی اس کا سب سے نمایاں ثبوت مفتوحہ علاقوں کی تقسیم کا طریقہ تھا۔ یعنی وہ زمین جس میں قبیلہ آباد ہوتا کسی فرد واحد کی ملکیت نہ ہوتی، بلکہ ہر قبیلے کا سردار اس کو اتنے حصوں میں تقسیم کر دیتا جتنے خاندان علاقے میں بستے ہوں۔ گویا یہ زمین خاندان کے سب بھائی بندوں کی ملکیت ہوتی اور مشترکہ طور پر ہی استعمال ہوتی۔ اس قبائلی نظام میں اگر مذہب کی بات کی جائے تو یہ ایک عام دستور تھا کہ خاص مذہبی مراسم کو مشترکہ طور پر ادا کیا جاتا۔ اس واسطے چند گھرانے آپس میں مل جاتے اور ایک برادری کی صورت میں تمام رسومات ادا کی جاتی۔ اس قسم کی دینی برادریوں کا جو زور اس زمانے میں تھا اس کا اندازہ کسی برادری سے خارج شخص کا حال پڑھ کر ہوتا ہے، جسے ہومر نے بھی اپنی نظموں میں بیان کیا کہ نہ اس شخص کا کوئی بھائی ہوتا اور نہ وہ مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے آگ کا کوئی الاؤ روشن کر سکتا۔ اس کے علاوہ زمین کی جس تقسیم کا ہم پیچھے ذکر کر کے آئے ہیں اس اصول میں بھی حق ملکیت کسی فتح پر مبنی نہ تھا، بلکہ ایک مذہبی عقیدہ اس کی بنیاد تھا۔ اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ ہر خاندان کے مردے اپنے خاندانی زمین میں دفن کیے جاتے اور یہ زمین ہمیشہ کے لیے ان مردوں کی ملکیت ہو جاتی۔ لہٰذا ضروری تھا کہ اس زمین میں اب ان مردوں کے وارث ہی آباد ہوں، اور ان وارثوں پر بھی مذہبی طور پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ اپنے بزرگوں کی قبروں کی حفاظت اور نگہداشت کرتے رہیں۔ ناظرین، یونان کی قدیم تاریخ کے بارے میں ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے، مگر فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔